السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں خرم شہزاد ایکسکلوسیو اور آج میرے ساتھ ہیں بہت ہی خاص مہمان. ویسے تو ہر روز ہی کوئی نہ کوئی خاص مہمان ہوتا ہے لیکن آج واقعی خاص مہمان ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب عمر چیمہ صاحب. عمر چیمہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جانے پہچانے صحافی ہیں اور یہ میرے سینئر ہوا کرتے تھے دی نیشن اخبار میں, اور ہم اس وقت امپریس ہوتے تھے ان کی سٹوریز سے. رشک آتا تھا جس طرح کی انویسٹیگیٹو سٹوریز یہ کرتے تھے, ہم سوچتے تھے کہ پتہ نہیں کبھی ہم بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. انہوں نے بہت ایکسٹینسو کام کیا پاکستان میں جرنلزم کا, بہت ساری سٹوریز ان کے ریکارڈ پہ ہیں, ان کے اعزاز پہ ان کو حاصل ہے کہ انہوں نے بہت ہی بڑی بڑی سٹوریز کی ہیں. انہوں نے وزرائے اعظم فارغ کروائے ہیں اس ملک سے اور بہت تہلکے مچائے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اور چیمہ صاحب آج آپ نے وقت نکالا. جب آپ نے صحافت کا آغاز کیا تھا اس وقت اور آج کا جو میڈیا ہے اس کی صورتحال میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. میں نے 2001 میں جرنلزم شروع کی تھی. اچھا, اس ٹائم بھی مجھے یاد ہے کہ جب میں نیشن میں تھا, میں نے شروع ڈانس سے کیا, پھر بعد میں نیشن آ گیا. تو جب نیشن میں تھا نا تو اس ٹائم کوئی پولیٹیکل سٹوریز کرتے تھے تو اس ٹائم یہ استعمال ہوتا تھا جی کہ سینسٹیو ایجنسیز, ٹھیک ہے, حساس ادارے. تو میں کہتا تھا کہ یا خفیہ ادارے, ہاں خفیہ, زیادہ حساس کی بات ہوتی تھی نا. تو میرے ذہن میں ایک کویشچن آتا تھا کہ یہ ہم ان کو حساس بھی کہتے ہیں اور زیادہ تر ان سے جو ایکٹیویٹیز منسوب ہوتی ہیں وہ بڑی غیر حساس قسم کی ہوتی ہیں, تو ہمیں ان کا نام لینا چاہیے. تو یعنی ہم نے تو نام لینا شروع کر دیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری جو اس ٹائم نیوز پیپر کی مینجمنٹ ہے یا ہماری جو لیڈرشپ تھی, ابصار صاحب جو ہے ہمارے چیف رپورٹر تھے, عائشہ ہارون مرحوم جو ہیں وہ ہماری ایڈیٹر تھی, تو ہم جو ہے نام بھی لکھتے تھے. کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ سینٹ کے الیکشن ہوئے اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی, اور وہ ہوئی ادھر یہ مارگلا روڈ پہ نا ISI کا میس ہے, ادھر میٹنگ ہوئی. کوثار کمپلیکس, ہاں جنرل نہیں کوثار نہیں تھا, یہ ان کا میس تھا ایک مارگلا روڈ پر. تو ایک جنرل احتشام ضمیر تھے مرحوم, وہ اس ٹائم پولیٹیکل سیل کے انچارج تھے ISI کے. تو انہوں نے میٹنگ کی اور ادھر جو رولنگ کولیشن کے لوگ ہیں ان کا کینڈیڈیٹ سے بھی تعارف کرایا گیا. محمد میاں سمرو چیئرمین سینٹ کے کینڈیڈیٹ تھے. پہلے لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا اتنا. تو میں نے سٹوری کی کہ ISI ڈائنز رولنگ کولیشن سینیٹرز, اور وہ سٹوری اگلے دن چھپی. تو اپوزیشن کو تو پہلے بھی آئیڈیا تھا کہ ہم نے جیتنا تو ہے نہیں, تو انہوں نے اس سٹوری کو بیس بنا کے جی کہ یہ دیکھیں یہ تو پہلے ہی اتنا چیزیں آبویس ہیں, تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. تو معاملات جو ہیں وہ کچھ اسی طرح چلتے رہے. پھر ہمیں ایک سٹیج پہ آ کے نا بڑا کانفیڈنس آ گیا. ان پرٹیکولر جب یہ لائرز موومنٹ چلی نا تو ہمیں لگا کہ اب جو ہے نا ہم وہ جو ایک ویشوس ایک فیز تھا وہ پیچھے گزر گیا ہے. اب جو ہے نا دیر از نو وے بیک. ہم جو ہے نا ہم نے آزادی حاصل کر لیا, وی ہیو ارنڈ اٹ, کہ ہم نے اپنے زور بازو پہ حاصل کی ہے. تو اب جو ہے نا چیزیں آگے چلیں گی. اور ایک ٹائم ہم نے دیکھا کہ چودھری شجاعت نے ایک دفعہ بیان دیا تھا ان دنوں میں, انہوں نے کہا کہ پہلے لوگ جو ہے نا وہ پولیس اسٹیشن میں جاتے تھے کمپلین درج کرانے میں, اب وہ میڈیا کے پاس جاتے ہیں. تو میڈیا نے ایک اپنا بڑا ایک اچھا ٹائم دیکھا, بالکل بوم آیا. ہاں بوم آیا. پہلے جو الیکٹرانک میڈیا وہ تو ہم تو ایک طرح کی, اگرچہ میں پرنٹ سائٹ پہ تھا لیکن یہ وہی ٹائم تھا جب الیکٹرانک میڈیا بھی شروع ہوا, اس وجہ سے اوپننگز بھی زیادہ آئیں. تو خیر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا 2014 میں جب حامد میر جو ہے ان کو گولی لگی, اور اس کے بعد جس طرح چیزیں جو ہے نا وہ سپریس ہوئیں, اور میڈیا میں جو ڈویژن ہے, یعنی کہ اس سے پہلے نا میڈیا والے کھل کے ایک دوسرے کے سامنے نہیں آتے تھے. یہ اس ٹائم کام شروع ہوا. ARY والے جو ہیں انہوں نے جیو کے خلاف کیمپین شروع کر دی. باقی کئی چینلز نے سوچا کہ ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں, انہوں نے بھی شروع کر دی. بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی سامنے آ گئے. تو ادھر سے پھر ایک پولرائزیشن کا آغاز ہوا, اور وہ پھر چلتی رہی, وہ آج بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے جو اس واقعے کے بعد, حامد میر والے واقعے کے بعد, میڈیا دوبارہ سے ایک نیچے کی طرف جانا شروع ہو گیا. اس کی آزادی میں کمی آنا شروع ہو گئی, اور وہ ابھی بھی ہے. یعنی کہ ابھی دن بدن جو ہے وہ کم ہی ہوتی جا رہی ہے. اسپیس پہلے جتنی نہیں ہے جتنی پہلے تھی. یا جو یعنی کہ عام طور پہ لوگ جو ہے مشرف کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ ڈکٹیٹر ہے, یہ ہے وہ ہے. یعنی کہ میں ویسے سوچتا ہوں کہ سوائے اس کے کہ وہ ڈکٹیٹر تھا, کوئی اس کا دور اتنا برا نہیں تھا. یعنی کہ ایون جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس سے پہلے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تو نہیں لے کر آئی, وہ مشرف لے کر آیا تھا.
اوور آل اس نے بڑی ایک فریڈم بھی دی تھی, ٹالرنس تھی اس میں, اور ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ بھی لیا. اور پھر یہ ہے کہ ہم نے ایونچولی خود اپنی پوزیشن بنانا شروع ہو گئے, لیکن اب جو ہے وہ ہر چیز جو ہے نا وہ چلی گئی. اب نہ تو آپ کچھ چلا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں, تو کیا اب انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی مشکل نہیں ہوگی, بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگی؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو چلانے والی بات ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ہم جو میڈیا والے ہیں نا, ہم عام طور پہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ فوج کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جو جوڈیشری کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اب تو خیر ہو گئی, میں ذرا پرانی تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ہمارا بھی اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے, ہم اپنا نا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ نہیں بنا پاتے. اور جب وہ کوئی گورنمنٹ بنانا شروع ہوتی ہے نا, تو پھر ہم جو ہے نا ہم کہتے ہیں ہم اپنا خود بنائیں گے, اور پھر جو ہے وہ معاملہ ادھر رک جاتا ہے, تو پھر ہم بھی کو نہیں بناتے. ہمارا اوور آل کوئی جو ایک کوئی یونینز کا کوئی ان کو فالو نہیں کرتا, کوئی ایسا سسٹم ہے نہیں. تو ایک تو جو ایک راٹ ہے یا ڈیکیڈنس ہے, اس کا آغاز مجھے لگتا ہے کہ اندر سے زیادہ ہوا. اندر سے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک جو دوسرا بندہ ہے وہ تو پہلے ہی طاق میں بیٹھا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اگر ہم اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جائیں گے, تو اس کے لیے تو اپرچونٹی ہے نا, وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں پہلے ہی کمزور کرے. تو ہماری جو ایک کمزوری آئی نا, وہ ایک اپنی ارسپانسبلٹی کی وجہ سے بھی آئی. ہم نے کو اپنا ویلیو سسٹم نہیں بنایا. ہمارے ہاں جو ہے ایک دوسرے کو کہ اگر ہم کوئی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ریسرچ جرنل ہوتے ہیں نا, وہ آرٹیکل لوگوں کے چھپتے ہیں, ادھر بڑی ایک انٹلیکچوئل کرٹیک بھی ہوتی ہے کہ ہاں یعنی کہ اس کا یہ پوائنٹ ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال ہے کہ اس میں گنجائش تھی. ہمارے ہاں وہ نہیں ہے, میڈیا میں وہ نہیں ہے. میڈیا میں یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کی تعریف کرنی ہے, آپ نے کسی کو علیحدگی میں بھی یہ نہیں بتانا کہ یار تمہاری خبر غلط تھی, ٹھیک ہے. وہ بندہ ادھر اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے. ہم جو ہے نا دوسروں کو ضرور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ معافی کیوں نہیں مانگتے. آپ جو ہے کو بتائیں کہ کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ اس نے اپنی سٹوری پہ معافی مانگتا ہو, بہت ریئر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ چیز آئی. اچھا, دوسرا جو ہے یعنی کہ دوسرا وہ والے جو لوگ ہیں یعنی کہ جن کی ہم بات کرتے ہیں, وہ تو آلریڈی وہ تو میڈیا سے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کے لیے تو ہم جو ہے نا ایک ایجنٹ آف کیوس ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو ہمیں دبانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے لیے جو اپرچونٹی آئے گی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اب جو انویسٹیگیٹو جرنلزم کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دفعہ نا میں کسی جگہ انٹرنیشنل کانفرنس میں تھا, تو ادھر نا ایک تھیں شیلا کارنول, وہ ایک فلپائن کی, انہوں نے ایک ادھر انویسٹیگیٹو جرنلزم کا سینٹر بنایا ہوا تھا. بعد میں وہ ابھی نا کولمبیا یونیورسٹی میں, امریکہ میں, نیو یارک میں, تو اس کی ڈین ہے. تو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جو آپ کو تھریٹس ہیں نا, اس کا ایک بہتر جو سیفٹی ہے نا, وہ یہ ہے کہ بیکم مور پروفیشنل, مور تھریٹس اینڈ یو بیکم مور پروفیشنل. وہ یہ ہے کہ جو میں اپنی پروفیشنلزم میں آ جاؤں گا نا, میری تھریٹس کم ہوں گی. اگرچہ یہ انشورنس نہیں ہے کہ آپ کو اس کے بعد کوئی بندہ آپ کے پیچھے نہیں آئے گا, لیکن یعنی کہ پروفیشنلزم کیا ہے کہ میں اپنی چیزوں کو ڈبل چیک کر لوں, ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے لوگوں کا بھی رائٹ ہے کہ یعنی کہ ان کے بارے میں اگر کوئی چیز چلتی ہے تو ہم نے ڈبل چیک کی ہو, ان کا موقف بھی لیا ہو, اور اس موقف کو کوئی اسپیس بھی دی ہو, ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی زندگی کی سب سے مشکل ترین سٹوری کون سی تھی؟ مجھے اب تو بھول ہی گیا ہے, یعنی کہ بہت ساری آتی رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ میرے خیال جو جیسے پیراڈائز پیپر تھے, یا بعد میں دبئی لیک آئی, اس میں پیراڈائز پیپر میں یعنی کہ ہمارے ہاں کوئی میرے خیال کوئی 6-7 جرنیل تھے, اس یعنی کہ اس ڈیٹا میں آ رہے تھے جن کی کوئی آف شور کمپنیز کے ساتھ لنک تھا. تو ہم جو ہے یعنی کہ ان کو ذرا ایک ڈاؤن پلے کر رہے تھے, کہ ڈاؤن پلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی زیادہ, ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ ان کے نام کی ہمیں روکنے نہ پڑ جائے. اچھا, یہ جو ساری ہے نا یعنی کہ یہ ایک سچویشنل انالیسز, اور اس کی بنیاد پہ ایک فیئر کہ کہیں ہمیں یہ سینسر نہ کرنا پڑ جائے, یہ سارا انٹرنل تھا. یعنی کہ ہمارا کوئی ایکسٹرنل کسی کے ساتھ اس بارے میں نہیں ہو رہا تھا. تو یعنی کہ اس کو ایک ڈیلیکیٹلی ہینڈل کرنا, اور مشکل اگر میں دیکھوں نا, یعنی کہ مجھے بلکہ یاد آ گیا کہ جو عمران خان پر سٹوری تھی, یہ تو تھی نا وہ کہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹڈ چیزیں تھیں. ہمیں یہ تھا کہ یار یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے جی کہ یہ فلاں جرنیل کا نام نہ چلائیں, تو ہم اتنے لوگوں کے چلا رہے ہیں, کوئی 2 کے نہ چلائیں گے نا تو ایک تکلیف ہوگی کہ یار ان کے نام کیوں نہیں چل سکتے. تو لیکن یہ ہے کہ
ایوری تھنگ وینٹ ویل، وہ کوئی مسئلہ نہیں بنا. عمران خان کی جو شادی پہ سٹوری تھی نا، میرے خیال ہے کہ دیٹ واز دا موسٹ ڈیفیکلٹ ٹائم فار می. وہ اس سینس میں تھا کہ مجھے انفارمیشن ملی، اور آپ امیجن کریں کہ میں نے کوئی 6-7 لوگوں سے بات کی جو کہ ریلیونٹ ہو سکتے تھے. میں نے نکاح خان سے بات کی، خاور مانیکا سے بات کی، میں نے اون چودھری اس ٹائم عمران خان کا اسپوکس پرسن بھی تھا، اس سے بھی بات کی، میں نے نعیم الحق سے بات کی، اور بھی شاید کوئی 1-2 لوگوں سے بات کی ہوگی. لیکن اس کیس میں یہ تھا کہ مجھے یعنی کہ تمام لیڈز جو ہے نا، وہ جو مجھے ایک انفارمیشن ملی تھی نا، اس کو کنفرم کر رہی تھی. لیکن مجھے نا پھر بھی یہ تھا کہ کوئی تھوڑی سی بھی بات غلط نہ ہو جائے. ہوتا کیا ہے، مثلاً یہ ہے کہ میں نے سٹوری میں یہ تھا کہ بھئی اچھا، ایک تو یہ ایون میرے دفتر والے جو ہے نا، وہ بھی دے ور ان اے اسٹیٹ آف ڈس بلیف کہ یار وہ یہ تھا کہ بشرا بی بی جو ہے اس کے بارے میں تھا کہ وہ ان کی مرشد ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ ہمارے کلچر میں کوئی ہم نے مرد پیروں کا تو سنا ہے کہ انہوں نے اپنی مریدنی سے شادی کی ہو، لیکن ایک جو ہے نا عورت مرشد جو ہے اس کا کوئی مرد کے حوالے سے سنا نہیں تھا کہ کوئی ہوئی ہو شادی. تو سارے کہہ رہے تھے اور نہیں یار اس طرح نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے یہ بھی ایک ساتھ تھی. پھر ساتھ یہ بھی تھا کہ پی ٹی آئی کا جو ایک اپنا سوشل میڈیا وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے. اگر کوئی تھوڑی سی پرابلم ہوگی نا، تھوڑی سی پرابلم ہوگی تو بہت زیادہ بدنام کریں گے. اب تیسرا یہ تھا، ہوتا کیا کہ آپ کی سٹوری 98% ٹھیک ہو. لیٹ سے کہ میں نے یہ ساری چیزیں ٹھیک لکھی ہیں. میں نے لکھا کہ نکاح جو ہے وہ DHA لاہور میں ہوا تھا. امیجن کہ میں لکھ دیتا کہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا، یعنی کہ صرف اتنی میرے سے غلطی ہوتی، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہوتی. عمران خان آ کے کہہ دیتا کہ بھائی مجھے تو ماڈل ٹاؤن گئے ہوئے پتہ نہیں 2 ماہ ہوئے ہیں یا 7 ماہ ہوئے ہیں یا 10 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ساری سٹوری وہ بندہ سوچتا ہے جی کہ اگر اتنی ٹھیک نہیں ہے تو باقی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. تو آپ کی وہ 98% سٹوری جو ہے نا وہ ردی میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس ٹائم جب سٹوری میں نے فائل کر دی، تو بلکہ جب مجھے سٹوری ملی نا تو میں نے اپنے ایک سینئر ایڈیٹر سے بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا. اس ٹائم کوئی ہمارے ایک اور کولیگ کی نا سٹوری کوئی ذرا باؤنس ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا دیکھ لینا وہ فلاں جو ہے وہ بھی. میں نے کہا کہ سر میرا سورس جو ہے نا بڑا اتھینٹک سورس ہے. انہوں نے کہا جی وہ بھی کہہ رہا تھا میرا اتھینٹک ہے. میں نے کہا سر میرا سورس اتھینٹک ہے، میں ابھی ڈبل چیک ضرور کروں گا. اور دوسرا یہ تھا کہ سورس جو ہے یعنی کہ اس کا بھی تھا، وہ پوچھتا تھا کہ کیا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ اس کو لگے کہ ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ کسی اور کو دے دیں. ٹھیک ہے، تو اب خیر یہ ہے کہ ہم نے جب نا 4-5 دن اس پہ کوئی کام کیا، تو اس کے بعد نا میں نے سٹوری جب میں نے فائل کی اور میں نے اپنے جو ایڈیٹر ہیں ان کو میں نے میسج کیا. آپ کی بات سے مجھے یاد ہے، میں نے کہا کہ سر دس از دا بگیسٹ بیٹ ان مائی لائف اینڈ آئی ٹرسٹ مائی سورس ایز مچ. ٹھیک ہے، اینڈ پلیز گیو اٹ اے پرومیننٹ ڈسپلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو ہے نا وہ رسک، یعنی کہ رسک کیا تھا کہ میرے پاس اس میں نا ڈاکومنٹڈ چیز کو نہیں تھی. میرے پاس ساری نا انٹیلیجنس تھی. یہ انٹیلیجنس ہے نا، آپ سے بھی انفارمیشن لی، ادھر سے بھی لی. یعنی کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ اس کو ثابت کریں تو میری پلازیبلٹی تو ساری بن رہی ہے، لیکن اس کی کوئی اگر ڈاکومنٹری ایویڈنس میرے پاس نہیں تھی. اور وہ ہوا بھی بعد میں. انہوں نے بعد میں ایک تو عمران خان نے انہوں نے کوئی 24 گھنٹے کے بعد جا کے یہ کہا جی کہ وہ ابھی شادی نہیں ہوئی، ہم نے ابھی رشتہ بھیجا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اندازہ ہو گیا تھا کہ ہوا ہے کچھ، یہ اب جو ہے نا اس کو بس ادھر ادھر کر رہے ہیں. دوسرا انہوں نے اس کو ڈینائی کرنے کے لیے یا امپریشن کو زائل کرنے کے لیے انہوں نے پیمرا میں میرے خلاف کمپلین فائل کر. اب یہ ہے کہ دفتر والے مجھے پوچھیں کہ کوئی نکاح کی کاپی ہے. میں نے کہا جی کہ نکاح کی کاپی تو اس ٹائم عمران خان کے پاس بھی نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ نکاح خان جو ہے وہ پھر بھی کوئی 2-4 دن بعد دیتا ہے، تو وہ تو میرے پاس نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اگر نکاح خان سے پوچھ رہا ہوں وہ انکاری نہیں ہے. باقی لوگ جو ہیں، میں نے خاور مانیکا سے پوچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے طلاق دے دی ہے، شادی کا آگے مجھے نہیں آئیڈیا، بلکہ اس کا خیال تھا شادی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا یعنی کہ میری پوری ریپوٹیشن دیٹ واز ایٹ رسک. میرا خیال ہے کہ وہ سب سے زیادہ رسکی تھی. باقی جو سٹوریز تھی نا وہ بڑی تھی،
لیکن یہ ہے کہ اس میں نا میرے پاس ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. اس پہ آپ کا کیریئر اسٹیک پہ تھا. کیریئر یعنی اوور آل ریپوٹیشن یہی ہوتا ہے نا, یعنی کہ آپ کی 1000 سٹوری اچھی ہو, ایک سٹوری اگر کوئی باؤنس کر جائے بڑی, تو اس میں وہ کہتے ہیں ہاں یار اچھا ہے لیکن اس نے نا وہ بڑی چول ماری تھی. اچھا یہ ملی کیسے تھی آپ کو اسٹوری؟ یار یعنی کہ اسٹوری کیسی ہے کہ سورس سے ملی تھی, یعنی کہ ایسے ہی ہے کہ وہ بندہ یہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے کو فرسٹ ٹائم مل رہا تھا, میرا پہلے جاننے والا تھا بندہ, ٹھیک ہے, اور وہ یعنی کہ مجھے آئیڈیا تھا کہ وہ میری ریپوٹیشن کو بڑا جیلسلی گارڈ کرتا ہے, یعنی کہ اپنے لیول پہ وہ پورا چیک کرتا ہے کہ یار یہ چیزوں کے بارے میں بڑا پرٹیکولر ہے تو کوئی اس کو پرابلم نہ ہے. تو یعنی کہ اس نے مجھے بلا کر تو یہ انفارمیشن شیئر کی, اور اس کا تو یہ خیال تھا, اس نے کہا جی کہ جو ہے نا وہ ایسے ہی تھا, یعنی کہ وہ ادھر موجود نہیں تھا, ایسے ہی تھا, یعنی کہ اس کا کانفیڈنس لیول ایسے تھا کہ جیسے آئی وٹنس ہو, ٹھیک ہے. تو اس سے مجھے یہ تاثر تھا کہ جو بھی بندے ادھر موجود تھے اس کا سورس کوئی ادھر ہے, یعنی کہ ان لوگوں میں سے کسی بندے نے اس کو یہ بات بتائی. اچھا آپ نے اس کے علاوہ بھی عمران خان کی ذات سے متعلق بہت ساری ذاتی نوعیت کی سٹوریز کی, اور آپ پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا اس حوالے سے, بہت زیادہ ایکسٹراڈینری کرٹیسزم ہوا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں نے غلط کی ہے, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ کون سی کن سٹوری؟ یہی ایک جو شادی والی کی تھی, ایک آدھ اور سٹوری آپ کی. نہیں کون سی سٹوری کا بتایا نا, وہ کسی لڑکی والا معاملہ تھا غالباً. نہیں میں نے تو کوئی سٹوری نہیں کی, آپ کی ٹویٹ تھی غالباً. نہیں میں اچھا میں اس میں نے تو عمران خان کا نام ہی نہیں لکھا تھا, لیکن بعد میں منسوب کیا گیا. اور نہیں وہ تو عمران خان نے خود منسوب کیا. اچھا میں نے تو نہیں لکھا, میں نے تو لکھا آپ پولیٹیکل لیڈر, میں نے پی ٹی آئی بھی نہیں لکھا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا ان کا ایک جو میں ایک اسٹریٹجی سمجھا ہوں, ان کو نہ کہیں دور سے بھی لگ جائے نا کہ یہ کوئی بندہ یعنی کہ یہ مجھے کسی طرح ڈیمیج کر سکتا ہے, وہ نا پہلے ہی اس کو نا گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے, یعنی کہ اندازہ ہی ہو, ٹھیک ہے, اندازے پہ بھی. یعنی کہ وہ ایک دفعہ میرے حالے اس ٹائم حنیف عباسی اور بعد میں نا وہ کہیں لندن گیا, تو خان کو کسی نے بتا دیا جی کہ وہ اس کسی وہ خاتون کے ساتھ جا کے وہ پریس کانفرنس کرنے لگا, عمران خان اس کے پیچھے چلا گیا. اب یہ ہے کہ اس سٹوری میں یہ جو ٹویٹ ہے اس میں نے کسی کا نام ہی نہیں لکھا, کسی لیڈر کا نام نہیں لکھا. عمران خان خود جا کے بتا رہا ہے, اچھا سو مچ کہ عمران خان جو ہے یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو نا میر شکیل الرحمان نے میرے پیچھے لگایا. کوڈ یو امیجن کہ میرے حالے کوئی 4 دفعہ کو مختلف پروگرامز میں اس نے جب بات کی نا, تو ایک دن مجھے شکیل صاحب کا فون آیا, وہ کہتے ہیں یعنی کہ یہ کس کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ ان کے فرشتوں کو بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ میں نے کوئی ٹویٹ کیا ہے. لیکن اچھا میں نے اس سے نا ایک اور میں ایک مطلب اخذ کرتا ہوں ایز اے انفارمیشن پریکٹیشنر, کہ ہمارے بہت سارے اندازے غلط ہوتے ہیں انلیس کہ وی ہیو انفارمیشن, کہ ہم یعنی کہ میں آپ کو آپ کے بارے میں مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے فلاں جگہ مجھے کیوں بلایا ہے, تو میں اندازے لگاتا رہوں گا, ہو سکتا ہے آگے بات کوئی اور ہو, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یعنی کہ ان کا بھی اندازوں پہ چل رہا تھا, تو میں نے تو خان کا نام نہیں لیا اس میں. لیکن کبھی آپ کو لگا کہ شاید غلط ہو گیا, مجھ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں میں نے نام ہی نہیں لیا, یعنی کہ یا تو نا کہ میں نے نام لیا ہو کسی کا, ٹھیک ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ میرے پاس ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ایویڈنس ہوتی, اب یہ جو ہے نا جب اگر ایویڈنس ہوتی اس کے بعد والا جو معاملہ ہے نا کہ یہ ہونی چاہیے یہ سٹوری نہیں ہونی چاہیے, یہ آگے ایڈیٹوریل ججمنٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ پہ کوئی 26 عورتیں ہیں جو کہ اس کے خلاف جنہوں نے میڈیا پر گئی ہیں کہ انہوں نے کیا جی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اب جو ہے یعنی کہ آپ کہیں جی کہ یہ نیو یارک ٹائم کو سٹوری نہیں کرنی چاہیے تھی. بھائی ایک پبلک پرسنالٹی ہے, ہم کیا چاہتے ہیں, ہم کسی بندے کو جب تعریف کرتے ہیں اس کی, ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا لیڈر بڑا اچھا پرہیزگار ہے, کیا ہمیں صرف یہ الاؤڈ ہے کہ اس کی اچھی باتیں بتائیں؟ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, اگر وہ اس میں کوئی پرابلم ہے اس کا بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری لائف پہ کیوں نہیں اثر ہوتا. اثر ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ کسی بندے کا کسی خاتون کے ساتھ ہی معاملہ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس خاتون کی وجہ سے کوئی ایک پالیسی بنا دے, یعنی کہ وہ چاہتی ہو جی کہ اس کو کسی جگہ پہ بینیفٹ ہوگا. یا میں خاتون کی بات کر رہا ہوں, جس طرح یہ کسی انویسٹرز کے لیے بھی تو لوگ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں نا گورنمنٹ. تو لہٰذا میں اس معاملے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی کی جو پبلک لائف ہے, یعنی کہ ایون میرا تو عمران خان کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں ہے, ہم جرنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی میں جو باتیں کر رہا ہوں اگر اس سے کوئی متضاد بات لوگوں کو ملے گی, تو میں اب جا کے ان کو کہوں جی کہ آپ جو ہے کہ آپ نے کیوں بات کی, میں نہیں ان کو روک سکتا. صحیح, ٹھیک ہے. تو جو بندہ جتنا زیادہ متقی ہونے کا دعویٰ دار ہے, میرے حالے اس کی سکروٹنی اتنی ہی زیادہ ہوگی. آپ یہ بتائیں کہ ایک کام جو ہے ایک امام مسجد نے کیا, آپ ہو سکتا ہے کریں
تو آپ کو کوئی بندہ نہ پوچھے. امام مسجد اگر وہ کام کرے جو کہ ادھر وہ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کرتا ہے تو لوگ اس کو پوچھیں گے کہ جناب مولوی صاحب تسی بھی یہ کام شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کو اغوا کیا گیا تھا تو آپ کو امید تھی کہ آپ زندہ واپس آ جائیں گے؟ نہیں. کیا سوچ رہے تھے اس وقت، کیا کیفیت کیا تھی آپ؟ اچھا خیر یہی ہے کہ آبویسلی میں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں تھا. میں ذہنی طور پہ تیار نہ ہونے کی ایک جو میں اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے یو ور سینسنگ اے ڈینجر. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا جی کہ مجھے تھریٹ آئی تھی، اچھا فرینکلی مجھے کبھی تھریٹ بھی اس طرح نہیں آئی. ٹھیک ہے، یہی تھریٹ آئی ہو کہ جیسے آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو آپ مجھے کہیں گے یار میرا ایک جاننے والا ہے آئی سی میں، تو وہ کہتا ہے کہ یار چیمہ صاحب کو کہا کرو یار ہمیں تو اسپیئر کر دیا کرے. یعنی کہ میں اس کو سٹل تھریٹ لوں گا کہ ایک ایسے بندے کی طرف سے آ رہی ہے کہ جو یعنی کہ دوسرے اینڈ پر بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جس کی ایک ہسٹری ہو. صحیح ہے. یعنی کہ کوئی آپ کو کسی ملیٹنٹ کی طرف سے آ جائے، وہ بے شک پیار سے ہی بات کرے تو آپ کو لگتا ہے یار پیار سے ہی یعنی کہ انہوں نے بات کی ہے، یہ کوئی اور طریقے سے بھی کر سکتا ہے. تو اس طرح کی کچھ سٹل قسم کی کچھ چیزیں آتی تھی. اور میں اگین جو میں پہلے پروفیشنلزم کی بات کر رہا تھا، آئی واز ویری پروفیشنل ڈیلنگ ود دیز ڈیفینس ریلیٹڈ ایشوز. میں ان کو آئی ایس پی آر کو کویسچن بھیجتا تھا اور میں ان کا کوئی دو ہفتے انتظار کرتا تھا. مجھے پتہ ہوتا تھا ان کے پاس جواب نہیں ہے، یہ دینا نہیں ہے. نہیں یعنی مجھے پتا تھا کہ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. یعنی کہ میں زیادہ تر جو میں نے چیزیں کی نا ان پہ وہ میرے پاس ڈاکیومنٹڈ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور میں اچھا آئی ایس پی آر کا کیا رول ہوتا ہے؟ آئی ایس پی آر نے لیٹ سے کہ کوئی جیک برانچ کے ریلیٹڈ ہے، لیٹ سے کہ کوئی آئی سی کے ریلیٹڈ ہے، وہ ان کو آگے بھیج دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو میں ان کو پوچھتا تھا یار وہ جواب تو دے دیں. وہ کہتے تھے کہ سر یعنی کہ اب یہ ہے کہ ہم نے تو بھیج دیا، ہم کے درمیان میں ڈاکن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں جواب دیتے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں پھر سٹوری کرتا تھا اور اس میں نا میں وہ کویسچنز ریپروڈیوس کر دیتا تھا جی کہ میں نے ان کو یہ سوال بھیجے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. اب جو ایک کانسیکوینشل سٹوری تھی، یعنی کہ ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا کہ ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے، وہ والا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک سٹوری ہوتی ہے. میرا معاملہ چل رہے تھے لیکن جس پہ وہ ایک پوائنٹ آف کلمینیشن پہ پہنچے نا وہ تھا آرمی چیف کی سیکیورٹی کے بارے میں. جنرل کیانی آرمی چیف تھے، ان کی سیکیورٹی پہ پولیس والے ڈپیوٹیڈ تھے، کوئی 400 پولیس والے. تو میں اس کی بیک گراؤنڈ کچھ ایسی تھی کہ جنرل مشرف جو ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ اس کو پولیس ساتھ ملی ہوئی تھی وہ بھی. تو آگے آرمی چیف آئے تو وہی پولیس جو ہے وہ آرمی اس کی دوبارہ ادھر ہی ڈپلائڈ تھی. اب امیجن کریں کہ آئی جی جو ہے آئی جی پنجاب کو پولیس والے فوج والے سیکیورٹی دے رہے ہیں، تو دیٹس اے نیوز. ٹھیک ہے، تو میں نے یعنی کہ وہ سٹوری کی اور اس پہ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ مجھے آئی ایس پی آر والوں نے کہا کہ سر اگر آپ کو کہیں کہ آپ سٹوری نہ کریں. میں نے کہا یار دیکھو بہت سارے جو ہے نا پولیٹیشین ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے پہ کرتے ہیں آپ ان پہ نہیں کرتے. تو میں نے کہا کہ یا تو معیار ایک رکھ لیں یا پھر یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ یار تگڑے سر تو ساڑھے کل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات آج اچھی نہ لگے، آپ ہو سکتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد آپ کو لگے کہ یار اتنا تو اس کا رائٹ تھا جاننے کا. تو یعنی دیٹ واز دا کانسیکوینشل سٹوری. اس کے بعد جو میرے ساتھ جو ہوا اور جب ہوا تو یعنی کہ میں جب مجھے انہوں نے ابڈکٹ کیا، اغوا کیا، تو مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا کہ ہو دے آر. ٹھیک ہے، یعنی وہ کہہ رہے تھے ہم پولیس والے ہیں. اس ٹائم جو ہے نا ایک ریلیٹیو ٹرم میں یعنی کہ دیٹ کوڈ ہیو بین اے گڈ نیوز کہ یار پولیس والے ہیں، ان کا کوئی گھر بار ٹھکانا کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اور ان تک بندہ پہنچ سکتا ہے جی کہ کدھر کس کام کے لیے اور یہ کون سا طریقہ تھا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ پولیس والے نہیں تھے، وہ انہیں کے تھے آئی ایس آئی کے تھے لوگ. اور وہ جب مجھے لے کر جا رہے تھے نا تو اس ایک ٹائم پہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا. میرا یعنی کہ اس ٹائم بڑا بیٹا ہی تھا میرا، یعنی کہ ابھی اس کی دونوں باقی بچے نہیں تھے. تو یعنی مجھے نا ایک ٹائم میں نے اس کے بارے میں سوچا. میں پہلے آمنہ مسعود جنجوعہ کی جو ہے نا ان کی جب تحریک وغیرہ شروع ہوئی نا تو میں سٹارٹ سے ان کے بارے میں رپورٹنگ وغیرہ کرتا تھا. تو اس کے بچے جو ہے نا آمنہ مسعود کے جو بچے ہیں ان کو وہ بیچارے گلیوں میں اپنے باپ کے لیے احتجاج کرتے جوان ہو گئے. تو مجھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں میرے بچے کا بھی یہی مقدر ہے. یہ بات جب میں نے سوچی نا تو میں نے اپنے آپ کو ویک فیل کیا. تو پھر جو ہے میں نے یعنی کہ اپنے آپ کو ریئلائز کرایا کہ بھائی یو آر ناٹ ہیئر بائی چوائس، اور تمہارے پاس یہ باتیں سوچنے کا بھی ٹائم ہی نہیں ہے کہ تم یہ سوچو کہ جناب میرے پتر دا کی بنے گا یا کاردیاں دا کی بنے گا. اگر آپ زندہ رہتے ہو تو آپ چلے جاؤ گے، اگر زندہ نہیں رہتے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو زندگی کے ساتھ ہے نا، یہ احساسات بھی کہ ان کا کیا بنے گا.
اگر تم زندہ ہی نہیں ہوگے تو پھر جو ہے یعنی کہ ہاں تو ابھی یہ سوچو کہ جدھر ہو جدھر جا رہے ہو اس کے بارے میں سوچو. ٹھیک ہے. تو وہ جو رانا ثناءاللہ نا بعد میں میرا پتہ لینے آئے, تو رانا ثناءاللہ اور میری سٹوری جو ہے نا میرے حال کو 5% ڈفرینس تھا, اور وہ ڈفرینس یہ تھا کہ رانا ثناءاللہ کو وہ یعنی کہ انہوں نے کو اپنی آئیڈینٹی ہائڈ نہیں کی ہوئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں. اس کو پتہ تھا جو میجر آیا تھا وہ بھی یعنی کہ وہ پہلے ادھر ہی کہیں پوسٹڈ تھا, تو اس کو پتہ تھا. تو بظاہر وہ یہی لینے آئے کہ جیسے انہوں نے کو پروٹیسٹ کرنا ہے اور ان کو کہیں سائڈ طرح کوئی ڈسپرس کرنا ہے یا کہیں آگے جا کے چھوڑ دینا ہے. تو باقی جو سٹوری نا وہ سیم تھی, اور وہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو یہ پتا ہو نا کہ یار پتہ نہیں زندہ جانا بھی ہے نہیں, تو آپ کو کہیں زندگی کی امید لگ جائے نا, تو ایون وہ بڑی آپ جو ٹارچر بھی ہو رہا ہے نا, آپ کو پتا ہونا کہ میں نے اس کے بعد واپس چلے جانا, تو انسان یعنی کہ ہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ یار الٹیمیٹلی جو ہے نا یعنی کہ آئی ول ریمین الائیو. تو یعنی دیٹ واز اے ٹیریبل ایکسپیرینس. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ اس نے مجھے ہیلپ کی کہ ٹو ڈسکور مائی سیلف, ٹو ڈسکور مائی اسٹرینتھ, اور یعنی دیٹس اٹ. اچھا, آپ کی جو سٹوری تھی پاناما پیپرز کے بارے میں, اس پر ایک پاکستان کے ویری ویل سیٹلڈ وزیر اعظم نواز شریف صاحب, ان کو گھر بھیج دیا گیا. ویل سیٹلڈ ان کو گھر بھیج دیا گیا. کیا آپ کو فخر ہے کہ آپ کی سٹوری نے اتنا بڑا کام کیا؟ اچھا, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میری سٹوری کی وجہ سے کوئی گھر چلا جاتا ہے, اور فرینکلی نہیں کہ میں جب سٹوری کرتا ہوں نا تو میں کوئی یعنی کہ کسی کے ساتھ دشمنی کے لیے سٹوری نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ایون کہ وہ لوگ کہ جو مجھے شاید بہت برے لگیں, اگر میں سٹوری کرتے ہوئے مجھے ایٹ دی 11th آور بھی پتہ چل گیا نا کہ یار یہ سٹوری غلط ہے, میں نہیں کر سکتا. آپ کو جو ہے نا اگر جو جرنلسٹ ہے وہ اتنا بھی نہیں نہ کر سکتا تو لعنت ہے اس پر. یعنی کہ یہ بھی ہماری بھی تو ابیوز آف پاور ہے نا, کہ ایسی جناب ایک بندہ اچھا نہیں لگتا تو اس کے خلاف سٹوریاں کر رہے ہیں اور جھوٹی کر رہے ہیں. جھوٹی نہیں کرنی, اور سچی کو آپ چھوڑیں نا, سچی سٹوری کریں. ٹھیک ہے, اس کو ہر صورت میں کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ میرا تو کوئی ایسا نواز شریف کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں تھا کہ یعنی کہ میں نے کوئی اس بنیاد پہ جہاد شروع کیا ہوا تھا. فار می اٹ واز اے اسٹوری. ٹھیک ہے. اور اس سٹوری میں ایون جو میر شکیل الرحمان ہیں ان کا بھی نام آیا, اور فرینکلی یعنی کہ میرے لیے جو نواز شریف ہیں ان سے بڑا ایشو یہ تھا کہ میر شکیل الرحمان کا کیا رسپانس ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہم جو ہے میر شکیل صاحب کا نام نہیں دے سکتے تو باقیوں کا ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ یار اپنا دے نام جو کٹ لیا تھے باقی جو ہے یعنی کہ ان کے ہم ڈال رہے ہیں, بڑے ہیرو بنے ہیں. شکیل صاحب جو ہے یعنی کہ انہوں نے اعتراض ہی نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ جانے دو. ٹھیک ہے. انہوں نے بلکہ الٹا جو ہے یعنی کہ انہوں نے بتایا کہ بھائی اپنے کوئی ڈاکومنٹ ساتھ بھیج دیے کہ یار یہ دیکھ لیں میری جو میں نے کوئی پتہ نہیں کوئی 2001 میں کسی بزنس کے لیے ہم نے کوئی شروع کی تھی, 2005 میں بند ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. ہم نے اس پہ کچھ کیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو مجھے اس پر بھی اعتراض نہیں تھا کہ نواز شریف فارغ ہو, مجھے اعتراض یہ تھا کہ جو پروسیس اختیار کیا گیا جی میں نا کہ تن کے گڑنا, ٹھیک ہے, وہ والا جو تھا نا مجھے اس پہ اعتراض تھا. اور فرینکلی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پاناما پیپر پہ لوگوں نے اپنے کیریئر بنائے ہیں. سٹوری میں نے کی ہے, کیریئر انہوں نے بنایا جی کہ ہم نے کرپشن کے خلاف جہاد کیا جناب, ہم نے جو ہے پرائم منسٹر فارغ کرایا. میں نے جب فیصلہ آیا میں ہی پہلا کوئی لڑیاں پا رہا تھا, کوئی 1 گھنٹہ نا میں نے لڑیاں ڈالی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں یہ وہ نا. انفارچونیٹلی اس کے بعد نا میرے پاس فیصلے کی کاپی آ گئی. میں نے فیصلہ پڑھا, مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے کہا یار انتہائی 3rd کلاس فیصلہ. مجھے اب ICIJ کا فون آیا. اچھا. ICIJ والے کہیں کہ ہم آپ کو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یعنی کہ دس از اے وکٹری آف جرنلزم. میں کہ کٹا تھا صاحب وکٹری ہے, کوئی وکٹری نہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ سر میں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا یعنی کہ دس ڈیسیژن ہیز لیفٹ می ان اے بیڈ ٹیسٹ, یعنی کہ یہ کوئی فیصلہ جو ہے نا یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا اینڈ دے ریسپیکٹڈ مائی چوائس. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو ہے یعنی کہ بندہ آن ویک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے یعنی کہ میں نے اس پر لکھا بھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ میرے خیال میں انہوں نے کورٹ نے زیادتی کی تھی. کیسے یار؟ انہوں نے جس طریقے سے معاملہ شروع ہوا پاناما سے اور اس کو لے گئے اقامہ پہ, وہ اقامہ کہ جو کہ نواز شریف نے اپنے نامینیشن پیپر میں ڈکلیئر کیا ہوا تھا. اب جو ہے انہوں نے کی ریورس انجینئرنگ. انہوں نے چونکہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم فارغ کرنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے ریورس انجینئرنگ کی کہ ایک بندے نے اقامہ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر کو بزنس ڈکلیئر کیا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ بزنس کیا ہے. وہ پتہ چلا رہی کہ بزنس ان کے بیٹے نے کوئی کمپنی بنائی ہوئی تھی. اب یہ ہے کہ بیٹے نے ایک طرح سے ان کو ایک پیپر چیئرمین بنایا ہوا تھا, جس طرح نہیں لوگوں کی پیپر میرج ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہی ہے کہ انہوں نے یہ نواز شریف جو ہیں وہ
ادھر جب ایگزائل میں تھے ان کو کہیں آنے جانے میں پرابلم ہوتا تھا تو یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اقامہ وغیرہ مل جائے تو یہ کوئی کم از کم مڈل ایسٹ میں جو ہے نا یہ موو کر لیں. صحیح ٹھیک ہے. تو اس میں جو پیپر جو چیئرمین کا میں مطلب یہ ہے کہ چیئرمین بنایا, ساتھ آپ نے ایک ان کی تنخواہ لکھ دی کہ پتہ نہیں 10,000 درہم ان کو پر منتھ یا اس طرح دیں گے, جو کہ کبھی نواز شریف نے لی نہیں. اور انہوں نے سارے اس کے بینک اکاؤنٹ سارا ریکارڈ چیک کیا, اس میں کبھی آئی بھی نہیں ہے. ہوں دیکھو کہ کوئی ڈٹائی دی حد ہے. ہاں جی ٹھیک ہے یعنی کہ تسی یعنی کہ لئی تے نہیں لیکن تواڈے ال بنتی تے ہے. ٹھیک ہے, میں نے اگر آپ سے کوئی پیسے واپس ہی نہیں لینے میں اس کو کیسے اپنے ٹیکس میں ڈکلیئر کرتا رہوں. صحیح. ٹھیک ہے, اٹ واز ایبسلوٹلی نان سینس. ٹھیک ہے, یعنی کہ مجھے اس چیز پہ افسوس ہے. باقی یہ ہے کہ آج کو سٹوری آ جائے, آج اس میں ان کا نام آ جائے, ہم پھر چلا دیں گے. یعنی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ہر لوگ جو ہے یعنی کہ لوگ اپنی اپنی تشریح کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سوشل میڈیا تے لگا ہوتا ہے کہ جناب تمہیں لگتا ہے کہ جناب تسی جڑا نا تمہیں پچھتاوا ہے. بھائی مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. ہم نے کوئی 2 دفعہ اپنے جو پبلشر کا نام چلا چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ میرے لیے تو جو میرا باس ہے وہ میرا پبلشر ہے, یعنی کہ پرائم منسٹر تو میرا باس نہیں تھا. اچھا, آپ کے جو خیالات تھے پی ٹی آئی کے دور میں ان کو دیکھا جائے اور آپ کے آج کے خیالات کو دیکھا جائے, موازنہ کیا جائے, تو آج آپ کو لگتا ہی ہے کہ اب آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے, اسی کیا وجہ؟ یار اچھا, ایک تو یہ جو نا پرو اور اینٹی والا یہ بھی بڑی عجیب گیم ہے. میں نا جب مجھے آئی سی نے اٹھایا نہیں تھا نا تو میرے سے نا پہلے کئی لوگ نا کہتے تھے کہ اس کو نا آئی سی والے خبریں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کوئی کاف لیگ پہ اسٹوریز کر رہا ہوتا تھا. کاف لیگ میری بیٹ تھی پی ایم ایل کیو, تو کہتے تھے جی کہ چودھری جو ہے نا وہ جب تک کسی بندے کو پیسے نہیں دے دیتے نا اس ٹائم تک اس پہ اعتبار نہیں کرتے, اس ٹائم تک اس کے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے. اچھا, یہ باتیں چلتی تھیں. پھر پہ گی مار. ٹھیک ہے, مار کے بعد جب میں اگر کوئی بات کروں نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ کہتے تھے انہوں جناب جڑا ہے نا ہوں انہوں نا اس لیے انہوں کٹ پئی ہے نا تو اپنا غصہ کٹتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو ہے یعنی کہ ابھی پتہ کیا کہتے ہیں, ابھی کہتے ہیں جی کہ اب جو ہے نا یہ ہو گیا سیدھا. ٹھیک ہے, اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. بھائی ہمارا تو 2010 سے شروع ہوا ٹرائل. ٹھیک ہے, اس سے لے کے یہ جب تک نو کانفیڈنس نہیں آیا ہم تو یعنی کہ کوئی زیر تاب ہی رہے, انڈر ڈاگ رہے. ہمارے جو دفتر میں کوئی لسٹ آتی تھی نا, لسٹ کا مطلب یہ اس طرح نہیں ہوتی تھی لیکن جو ان کو بتاتے تھے نا جی فلاں فلاں بندے فارغ کر دیں, تو ان میں نا میرا نام ضرور ہوتا تھا. باقی جو لوگ ہیں ویسے ہی کوئی 1-2 آگے پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرے چینل میں چلا گیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہمیشہ ایک مشکوک ہی دیکھے گئے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نا اپنے تھاٹس کے معاملے میں بہت انڈیپینڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے, اور میں نے ایک اوور دا ٹائم لرن کیا ہے کہ آپ کو جو بات آپ صحیح سمجھتے ہیں نا آپ کو کرنی چاہیے. لوگوں کے خیالات بدلتے رہتے ہیں. اسی طرح آج میری یعنی کہ کوئی ذرا پوزیشن ہو سکتا ہے میرا کنسیڈرڈ ویو کسی ایشو پہ چینج ہو جائے, یہی لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے مجھے ہیرو بنا لیں گے جو آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہوں. جہاں تک یہ اس ایشو کی بات ہے, پہلی بات تو میرا ایک اسٹرانگ ویو ہے, انفارمڈ ویو ہے کہ عمران خان کو نکالنے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا. ٹھیک ہے, ان پاپولر ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ سٹوریز کی ہوئی ہیں. مجھے آج تک کوئی بندہ نہیں ملا سوائے پرسیپشن بتانے کے کہ جی نہیں کہ تسی کہڑیاں گلاں کرتے ہو اج تک کون کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ایز اے جرنلسٹ ایز اے رپورٹر بات کر رہا ہوں, فیکٹ پر بات کر رہا ہوں کہ مجھے آج تک کوئی بندہ ثابت کرے کہ کس کے پاس کیا ایویڈنس ہے سوائے یعنی کہ ایک اندازے لگانے کی. نہیں, لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ بچانا چاہتی ہے عمران خان کو تو بچا نہیں سکتی. یہ اب 2 ڈفرینٹ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, اب جو آپ بات کر رہے ہیں نا بچانا چاہتی تھی, وہ انہوں نے پہلے جب آپ کو پتہ ہے کہ جب حفیظ شیخ الیکشن ہار گئے تھے سینٹ کا, ٹھیک ہے, اس ٹائم انہوں نے آ کے بچایا تھا. اگر وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی, بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ انہوں نے 2021 میں کوئی توبہ کی سوچ لی اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم نے جی توبہ کرنی ہے. یعنی کہ ہم جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار سارے قصور ہی نہ دینے, اسی نکلنے دے جو نا پالیٹکس سے. ان کی فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی, ادھر انہوں نے یہ اناؤنس بھی کیا تھا. ہاں, ڈیسیژن ہوا. اناؤنس تو ہر بعد میں میرے حالے جب وہ جنرل باجوہ گئے ہیں اپنی الوداعی تقریب میں اس نے بات کی ہے, لیکن پہلے جو ہے انہوں نے نہیں, میٹنگ بڑی امپورٹنٹ تھی, اس کا باقاعدہ شور شرابہ تو. اچھا, اس میں نا یعنی کہ انہوں نے جب توبہ کی وہ ہوئے میرے حال فروری یا جنوری میں, اس کے سوری یعنی میٹنگ ہوئی فروری میں, مارچ میں سینٹ کے الیکشن آ گئے 2021 میں. اس میں انہوں نے یہ توبہ کی ہوئی تھی کہ ہم نے اب جو ہے نا پولیٹیکلی درمیان میں انوالو نہیں ہونا. تو ہوا کیا کہ سینٹ کے الیکشن ہوئے, یوسف رضا گیلانی جیت گئے, حفیظ شیخ کی سیٹ ہار گئے, اور ان کے لیے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا. اس سے جو اپوزیشن کا مرال بہت اپ ہو گیا. اب ان کا نیکسٹ ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم نے چیئرمین کو بھی ہٹانا ہے, سنجرانی کو بھی. اس دوران جو ہے نا
ISI والے اپنی توبہ توڑ کے دوبارہ آ گئے کہ یار انہیں پرائم منسٹر کو بجائے. اگر وہ اس ٹائم وہ چیئرمین فارغ ہو جاتا, اس کے بعد جو ٹارگٹ ہے عمران خان تھا کہ عمران خان جو ہے اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہتی اسی ٹائم تو عمران خان جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ انہوں نے اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا تھا. وہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ آ کے پھر جو ہے یعنی کہ وہ ان کو دوبارہ کہتے بھی رہے. کوئی جنرل فیض جو ہے وہ عمران خان کے قریب تھا, ٹھیک ہے, وہ کوئی سپورٹ کرتا بھی رہا, لیکن یہ ان کو کہتے رہے کہ یار اسی نکلنا چاہتے ہیں, سانوں کو شرافت دی زندگی گزارتے ہو, اسی گزارنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو آپ اگر اس کو اس سینس میں لیں نا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بچایا نہیں ہے, یہ ایک اور بات ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہوں زبردستی مروایا ہے, یہ بات نہیں ہے. یعنی کہ اس کو آپ اس طرح سے کر لیں کہ یعنی کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کا اتنا اڈکٹ ہو چکا تھا کہ اپنے ان کے MNAs جو ہیں ان کے لیے ISI کی گاڑیاں جاتی تھیں, وہ بھی نہیں آتے ہوتے تھے. یعنی کہ بجٹ کا سیشن ہوتا سی انہیں ہاں جانے نہیں, یہ پیچھے ISI والے جاتے تھے. ایک MNA نے مجھے بتایا, اس نے کہا جی مجھے جنرل فیض کا فون آیا تھا بجٹ کے سیشن کے دوران, انہوں نے کہا کہ میں بندے پہ جائیں یا جہاز پہ جائیں کہ میں آئیں گا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بندے منگواتے تھے. اپنے اتحادی ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے, اپنے MNAs ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے, تو وہ تو بڑا ولنریبل تھا کہ جو ہی انہوں نے پیچھے ہٹتے, ٹھیک ہے, تو یہ درمیان میں تو اب اگر ایک بندہ آپ کو 1 سال سے آپ کو کہہ رہا ہو کہ یار ہوں اپنے پیراں دکھ لو, تو آپ نہ کھڑے ہوں, تو آپ ساتھ جو ہے یعنی کہ تو اس لحاظ سے جو ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر ہم یہ چاہتے ہیں, آج ہمارا کیا مطالبہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نکلے پالیٹکس سے, وہ جب وہ نکلے تھے تو آپ ان کو اس پہ بھی اعتراض ہے جی کہ یہ نکلے کیوں تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ گورنمنٹ گر جانی ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو یعنی کہ میرا اور اس سے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج جس ہم حالت میں پہنچے ہیں نا, اس میں عمران خان کا بہت رول ہے. اس نے آ کے نا پالیٹکس میں رولز کو بریک کیا ہے. یہ نہیں تھا کہ پہلے کوئی بڑا ایک رولز کے مطابق پالیٹکس چل رہی تھی, لیکن کافی حد تک چل رہی تھی. باقی جماعتوں نے اوور دا ٹائم ذرا میچور ہو چکی تھیں, انہوں نے سیکھا تھا کہ یار ایک دوسرے کو گالاں کڈن نال نہ فائدہ کو نہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ باقی لوگ جڑے نے انجوائے کرتے ہیں اسی بات سے انٹرٹینمنٹ دا سٹف بنے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے. پھر عمران خان آ گئے, عمران خان نے آگے آ کے مکمکا ہو گیا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے آ کے وہی فوج کو جو وہ پیچھے کر رہے تھے دوبارہ فوج نو لے کے آئے. اب یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں نا, آپ میڈیا کے والے سے دیکھ لیں نا کہ میڈیا والے جو ہیں یعنی کہ اگر کوئی 2-4 ایک میڈیا ہاؤس کی وجہ سے فوج کی پینیٹریشن بڑھتی ہے تو باقی میڈیا والے کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے نا کہ یار ہم نے اپنا سروائیو بھی تو کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہم ان کو بھی نہیں نکال سکتے, یہ بندہ لے آیا ہے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا سروائیو کرنا ہے, لہٰذا ہم بھی اپنی سلام دعا بنا لینے ہیں. نہیں, لیکن اب شہباز شریف بھی تو یہی کر رہا ہے, وہ بھی تو فوج کو نہیں, تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تسلسل آ رہا ہے. یعنی کہ اب جو جس طرح آپ میڈیا کی بات کر رہے تھے نا, میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں, ہم آج تک کون سا اس چنگل سے نکل چکے ہیں؟ ہم بھی تو اسی ہائیبریڈ رجیم میں چل رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو یہ جو پولیٹیشین ہے, یہ جب نواز شریف کو نکالا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو عمران خان آئے, انہوں نے فوج کو اسٹرینگتھن کیا, ان کا پولیٹیکل رول جو ہے اس کو اکنالج کیا, ان کو ہر جگہ پہ ساتھ ساتھ رکھتے تھے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کوئی انسٹیٹیوشنلائز تو نہیں کیا کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنے ایک آفس کوئی جو ہے اس کی ڈیکورم کو مینٹین کرے, وہ نہیں کیا. تو اب اس کا نتیجہ ہے کہ وہ تسلسل ہے. اب جو ہے یعنی کہ آپ کو اس سے نکلتے ہوئے ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آج بھی آپ کو سلوشن لے کر آئیں. بھائی مجھے تو جب مار پڑی تھی نا, تو میں باہر آ کے سوچا تھا کہ یار مسئلے کا حل کیا ہے. میں نفرت کو مسئلے کا حل نہیں سمجھا. میں نے آگے میں نے 4 آرٹیکل لکھے تھے جس میں لکھا تھا کہ انٹیلیجنس کی ریفارمز ہونی چاہیے. میں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جنہوں نے مجھے مارا تھا. میں نے کہا کہ یار اگر ISI میں ہوتا تو پتہ نہیں میں بھی یہی کام کر رہا ہوتا. ادھر ان کا لا بھی کو نہیں ہے. اچھا, میں جدوں ان کے اس تو بعد لا دی گل کرتا تھا کہ یار ان کا لا بننا چاہیے, وہی لوگ جو آج کل بڑے چیمپئن بنے نے, یہ میرے پیچھے پڑ جاتے تھے کہ یہ آندہ جی کہ ISI کا لا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو بھائی بھگتون. اور جو پولیٹیشین ہے, مجھے ان پہ بھی میں بڑا مایوس ہوں. میں نے نا اس ٹائم, یار ہم تو ISI کی بات کرتے ہیں نا, IB کا بھی کوئی لا نہیں ہے. DG IB تھے ڈاکٹر شعیب سڈل, انہوں نے اپنا ایک ڈرافٹ بنا کے دیا لا کا کہ یار ساڑی کو لا بنا دیو, ٹھیک ہے. اور وہ بہت اچھا لا تھا. اس میں انہوں نے وسل بلور کی پروٹیکشن رکھی کہ اگر ہم کو ان لافل کمانڈ دیتے ہیں تو کوئی بندہ وہ وسل بلو کر سکتا ہے. ایک امبٹسمین کا آفس بنایا کہ اگر کسی کو IB کسی کے ساتھ زیادتی کرتی ہے تو بندہ اس کے پاس جا سکتا ہے. یہی جو ہمارے پولیٹیشین ہیں نا, یہ جو سپرمیسی والے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے وہ لا, اور میں یہ ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. اس ٹائم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے نہیں بنایا. وجہ کیا ہے؟ یہ IB کو استعمال کرنا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے, آئی سی پہ بھی ان کو پرابلم نہیں اگر اس کو استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا انفارچونیٹ ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, میں جو ہے اس طرح کی باتوں میں نا یعنی کہ جو ایک منافقانہ انداز ہے مجھے آئی ڈونٹ لائک اٹ. یا تو اگر آپ مسئلے کا حل لیں تو آئی اسٹینڈ ود یو, تو اگر آپ جو ہے یعنی کہ ہمیں درمیان میں استعمال کرتے ہیں, میں تو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں نہیں چل سکتا. ابھی جو ہائبرڈ نظام ہے یہ کب تک چلے گا آپ کے خیال میں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ زیادہ دیر, کافی دیر چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا ہی ہائبرڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ ایک ڈیموکریسی جو ہے دیٹ از ان ڈکلائن. اگر آپ کہیں ڈیموکریسی کہنا ہے نا تو آپ کو پتہ چلے گا وہ بھی پاپولزم ہے. بس جڑا کھوکھلے نعرے تے چل رہا کم اور کوئی نہیں ہے. انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ ڈکلائن کا شکار ہیں, انڈر اٹیک ہیں. اور جتنے بھی ڈیموکریسی کے انسٹیٹیوشن ہیں, بے شک وہ میڈیا ہے, پوری دنیا میں ڈکلائن کا شکار ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ہے کہ اگر ہم جو دیکھیں رائز آف چائنا, چائنا بھی ایک اتھارٹیرین اسٹیٹ ہے, رشیا بھی اتھارٹیرین اسٹیٹ ہے, اب تو ادھر بھی اتھارٹیرین لیڈر آ گیا ہے امریکہ میں. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا اوور آل انوائرمنٹ بھی ایسا ہو اور لوکل آپ کی ریالٹیز پہلے ہی یعنی کہ آپ کے پاس ایک سسٹم اتھارٹیرین ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا اب ہم کوئی آگے حادثہ دیکھ کے واپس آئیں گے. مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا اکٹھی واپس آئے گی. یعنی کہ ابھی جس طرح تھا نا کہ کوئی ورلڈ وار 2 کے بعد کوئی دوبارہ سے کوئی رولز آف گیم طے کیے تھے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے چیزیں ایکسٹریم پہ جائیں گی اور پھر جو ہے کوئی دنیا واپس مڑے گی. جو موجودہ جنریشن ہے نا یہ خود چیزیں دیکھے گی اور پھر کہیں گے نہیں آ رہا ہے زیادتی ہے, یعنی کہ واپس چلتے ہیں. یعنی کہ کوئی سسٹم جو ہے چینج ہوگا, اور یہ اتھارٹیرین اسٹیٹ سسٹم اور اس کے ساتھ یہ جو اے آئی آ گئی ہے یا سوشل میڈیا ہے, یہ بھی پاپولزم کو زیادہ انسینٹیوائز کرتا ہے, اتھارٹیرینزم کو زیادہ انسینٹیوائز کرتا ہے. آج کا جو جین زی ہے وہ آپ کے نیوز انسٹیٹیوشن پہ اعتبار نہیں کرتا, وہ میڈیا کی خبر نہیں لیتا, وہ انفلوئنسر سے خبر لیتا ہے, وہ ویسے سوشل میڈیا پہ اور کوئی چل رہی ہے وہ لیتا ہے. تو اوور آل چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. یعنی کہ مجھے اس کی کوئی ایک جو ہے نا ایک ریسنٹ فیوچر میں اس کا کوئی کم بیک نظر نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں عمران خان کو جیل میں رکھنا اور تحریک انصاف پر پابندیاں لگانا درست ہے؟ دیکھیں, جو ایک پولیٹیشین ہے نا وہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیسز اس پہ کوئی غلط ہیں یا نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ 7 ہیں, ان میں سے کچھ 4 تو ٹھیک ہوں گے نا, یا 3 تو ٹھیک ہوں گے نا, اندر رکھنے کے لیے تو وہ کافی ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ جب پولیٹیشین ہے وہ جب باہر بھی ہوتا ہے نا تو بہت سارے کیسز اس کے خلاف اس لیے نہیں بنتے کہ وہ پولیٹیشین ہے, تو لہٰذا یعنی کہ یہ ہر طرح سے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے. جیل میں جاتا ہے تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, اگر وہ باہر رہتا ہے اور وہ لا سے ابو جاتا ہے اور بچا رہتا ہے تو وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے کلاؤڈ کی وجہ سے بچا رہتا ہے. اب یہ ہے کہ جو عمران خان نے کیا ہے نا, میرا خیال ہے یعنی کہ وہ سسٹم سے باہر جو اسٹیپ آؤٹ کرتا ہے, یا جس طرح انہوں نے مے 9 کا کیا ہے, دیٹ از ہاریبل, دیٹ از ٹیریبل, اور اس پہ ان کو معذرت کرنی چاہیے. اگر نہیں کرتے تو میں یعنی کہ میں اس کے لیے تو تب آواز اٹھاؤں کہ اگر وہ میری کسی طرح آواز سنیں کہ بھائی یار ہم آپ کی بات سے ایگری کرتے ہیں, ادروائز تو میری کوئی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے نا. یعنی کہ میں نے تو کوئی پرائم منسٹر نہیں نا بننا, ٹھیک ہے, نہ میں اسٹیبلشمنٹ ہوں کہ بھائی میں نے کوئی فیصلے کرنے ہیں. تو میں نے جب آواز اٹھانی ہے تو میں تب اٹھاؤں گا نا کہ اگر کوئی ایک سائڈ میری بات تو مانے نا. اگر وہ جیل میں ہے یا تو کہ بھائی ان کا وہ سمجھیں جی کہ باقی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی, ہم کوئی دوبارہ سے رولز طے کر لیں. اگر وہ نہیں کرتے, وہ اپنے طریقے سے, جس طریقے سے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہو رہی ہو تو وہ انڈین میڈیا زیادہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ کوئی نہیں کہ کوئی انڈیا والے جڑے انہوں نے تن کے رکھا. اگر ہماری افغانستان کے ساتھ چل رہی ہو تو یہ افغانستان کی طرف ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسا رویہ اگر آپ اتنے ایکسٹریم پہ جائیں گے تو میں, اگر آپ ادھر سے واپسی کے لیے تیار نہیں, اگر واپسی کے لیے تیار ہوں تو میں تو کہوں گا جی کہ انہوں نے کوئی یہ سسٹم چلے گا نہیں. ہاں, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس تعطل سے باہر نکلنا چاہیے, اس کرائسس سے نکلنا چاہیے. اور عمران خان, میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان جو ہے نا وہ سب سے بڑا پرابلم ہے اور سب سے بڑا وہ حل بھی بن سکتا ہے. اچھا جی, پی ٹی آئی کا جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 9 مئی کیا نہیں تو معافی کیوں مانگے؟ یہ پتہ نہیں اب پی ٹی آئی والے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا. یار میں تو آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 9 مئی ہوا ہے نا, میرے کوئی جاننے والے تھے, ان کی سفارشیں آئیں کہ ہم نے تو یعنی کہ ہمیں کچھ ہیلپ کریں. میں نے پولیس والوں سے بات کی, انہوں نے کہا سر اگر تو کوئی ویڈیو ہے نا پھر ان کو کوئی نہیں نکال سکتا, اگر کوئی نہیں ہے, ایویڈنس نہیں ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں.
میں ایک بندے کو چھڑوانے میں کامیاب ہوا. دوسرے جو ہے نا 2 انہوں نے کہا کہ ہم گئے تو تھے. میں نے کہا گئے سو تو پھر ویڈیو بھی نال بنی ہوئے گی, میں اس میں کیا کر سکتا ہوں. یہ کیا اتفاق ہو سکتا ہے کہ پورے پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ آ کے تو چھونیوں پہ اٹیک کریں. یار بے نظیر کی شہادت پہ جو پیپلز پارٹی والوں نے وہ نہیں کیا جو انہوں نے ایک بندے کی گرفتاری پہ. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ کام آج تک جو ہے نا انڈیا نہیں کر سکا, یہ کام آج تک ٹی ٹی پی نہیں کر سکی, یہ کام آج تک ٹی ایل پی نہیں کر سکی. اس پہ ظاہر ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں اور ڈفرینٹ ورژن ہیں لوگوں کے, ٹھیک ہے. تو اس میں میرے خیال سے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن ایک بہرحال کرائسس تو ہے اس وقت نیشنل, اور اس میں جو ہے وہ اس کا کوئی سلوشن نکلنا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا سلوشن ہے, اور کیا کبھی عمران خان باہر آئیں گے جیل سے, کبھی کیا وہ واپس حکومت میں آ سکتے ہیں؟ یار دیکھیں, اگر تو ہم جو ایک اپنا انالیسس کرتے ہیں نا وہ ایک پیٹرن کی بنیاد پہ کرتے ہیں. اگر کوئی درمیان میں سے کوئی انہونی ہو جائے تو اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر ہم ایک پیٹرن کو اسٹڈی کریں نا, جس طرح وہ رچرڈ بوچر تھا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری آف ساؤتھ ایشیا جو امریکہ کا, تو جب 2008 کے الیکشن تھے نا تو اس کو انہوں نے کانگریشنل ہیئرنگ تھی, انہوں نے پوچھا کہ ول دا ریگنگ اکر, یعنی پاکستان کے الیکشن میں. اس نے کہا کہ سر اف دا ہسٹری از اینی گائیڈ ریگنگ ول اکر. ٹھیک ہے, تو اگر جو ہے نا اف دا ہسٹری از اینی گائیڈ یعنی کہ ہی ول ہیو ٹو بروکر اے کمپرومائز. اگر کمپرومائز کیا ہو سکتا ہے, یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ سے بات کر لو, آپ جو ہے یعنی کہ کچھ باتوں پہ ایگری کرو. میں آپ کو بتاؤں کہ شاید الیکشن والا جو مینڈیٹ چوری ہونے والی بھی باتیں ہیں نا, شاید ادھر تک بات نہ پہنچتی اگر یہ ایک دوسرے کے خوف میں مبتلا نہ ہوتے. ٹھیک ہے, کہ یار یہ آئے گا تو پھر کیا کرے گا. ٹھیک ہے, یہ تو یعنی کہ اس کا تو کوئی گارنٹر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ ان کو کوئی نہ کوئی ایسا جو میثاق ہے وہ ان کو دوبارہ ایگری کرنا پڑے گا, چارٹر جو ہے ایگری کرنا پڑے گا. اور مجھے اس میں جو ابھی ایک امید ہے نا وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے محمود اچکزئی کو بنایا نا, یہ محمود اچکزئی جو ہے وہ عمران خان کو بھی کے ساتھ رابطے میں, وہ دوسری طرف جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ بھی اس کا کافی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی بات نکل آئے, لیکن پھر بات جو ہے آگے پتہ کدھر اٹکنی ہے کہ محمود اچکزئی, یہی نہ ہو کہ کسی دن محمود اچکزئی بھی چھوڑ کے چلا جائے کہ یار میں تو دوسری سائڈ کو یہ بات منائی تھی تو عمران خان تو یہ بات مانتے نہیں ہیں, یہ نہ ہو. تو کوئی نہ کوئی طے کرنا پڑے گا. یہ جو موجودہ صورتحال ہے نا, یہ جو نفرت کی سیاست ہے, یہ جو تقسیم کی سیاست ہے, لوگ اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں, یعنی کہ مجھے خوف آتا ہے, یعنی کہ یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. صحیح. اچھا, ویسے عمران خان کی مقبولیت تو ابھی تک ہے عوام میں, یہ تو ماننا پڑے گا, اور وہ ابھی تک کیوں قائم ہے اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ختم والی میں تو چاہتے نہیں کہ ختم ہوں, میں تو یعنی کہ ریفارمز کی بات کرتا ہوں, ختم کی تو بات نہیں کرتا. اور مقبولیت تو اس ٹائم جو ٹرمپ نے یعنی کہ آگے وہ مڈورو کو کیپچر کر لیا ہے, ٹھیک ہے, وہ آگے گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں, تو وہ اس کا جو پاپولیرٹی گراف جو ہے وہ امریکہ میں بڑھ گیا ہے. تو اب اگر یہی جمہوریت ہے تو پھر کیا کیا جائے گا اس کا؟ کوئی نہ کوئی تو آپ کو ادھر بھی تو درمیان میں آپ کو کچھ لگانا پڑے گا نا, کہ تاکہ چیزیں جو ہیں نہیں. لیکن جو ہمارے ہاں جو مقتدر قوتیں ہیں, اگر وہ عمران خان کو نہیں لانا چاہتی ہیں, اس کو نہیں دیکھنا چاہتی, تو پھر ظاہر ہے اس کی مقبولیت کا کچھ توڑ تو کرنا پڑے گا انہیں. نہیں, میرا نہیں خیال یعنی کہ کوئی توڑ چھوڑ ایسے کوئی توڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کہ آگے پہلے بھٹو والا توڑ کیا تھا تو کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, بھٹو آج بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے, بھٹو جو ہے بہت بڑا ایک فیشسٹ لیڈر تھا, بڑا ڈکٹیٹر تھا. یہ آج ہمیں جمہوریت یاد آتی ہے نا, تو اس کا بھٹو نے جو کیا, اگر اس کا کمپیریزن آپ کسی ڈکٹیٹر سے کریں تو وہ کسی سے کم نہیں تھا, شاید زیادہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ اس کو انہوں نے ہینگ کر کے اس کو امر کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سلوشن ہے. باقی یہ ہے کہ وقت بتائے گا کہ اب جو ہے ان کی چیزیں کدھر جا رہی ہیں. لیکن میں تو آئی وش دیم ویل. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہے. میرا صرف یہ ہے کہ اس کو نا اپنی انرجی کا پازیٹیو استعمال کرنا چاہیے. اس سے ملک کو بھی فائدہ ہوگا, اس کو بھی فائدہ ہوگا. اچھا, وہ آپ دیکھیں وہ جین زی کا نمائندہ بھی ہے, حالانکہ بوڑھا آدمی ہے, ٹھیک ہے, بومر ہے, لیکن یہ ہے کہ جین زی کا نمائندہ ہے. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں یعنی کہ دے آر نیڈیڈ. ان کو ایسٹ بننا چاہیے, ساسا بننا چاہیے, لائبلٹی نہیں بننا چاہیے. صحیح. یہ بتائیں کہ کسی صحافی کو کسی ایک خاص جماعت, گروپ یا شخصیت کی سائڈ لینی چاہیے؟ نہیں, ہمارے یہاں اکثر لوگ لے رہے ہوتے ہیں. نہیں لینی چاہیے. آپ کو جو ہے کہ میرٹ پہ بات کرنی چاہیے. اب یہ ہے نا کہ میرٹ پہ یہ جو ہے نا اس میں کیا کہتے ہیں, کوٹا نہیں رکھنا چاہیے کہ جی میں نے ایک کے خلاف بات کی تو میں نے دوسرے کے, اور بھائی جدے یعنی کہ جس کا کوئی ایشو ہے اس پہ بات کریں.
یہ بڑا ایک ایشو ہوتا ہے کہ تو ہم فلانے کے خلاف گل نہیں کی تھی. بھئی آپ مجھے بتائیں نا کہ کس چیز پہ بات کروں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر یعنی کہ کسی چیز پہ یعنی کہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, میں تو میرا تو ذاتی طور پہ آئی ڈونٹ مائنڈ کہ مجھے کوئی پیپلز پارٹی کو کچھ کہنا پڑے, نون لیگ کو کہنا پڑے. اب یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی جو پی ٹی آئی والے ہیں, یعنی کہ اگر وہ ان کو یہی لگے کہ میں ان کے بارے میں کوٹا رکھوں, میں تو نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے, لیکن یعنی کہ میں اگر ان تینوں پارٹیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک ایجیٹیشن کی سیاست ہے وہ پی ٹی آئی سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. یعنی ان میں بہت انرجی ہے. لوگ کہتے ہیں جی ان کی اسٹریٹ پاور نہیں ہے. بھائی اسٹریٹ پاور تو نکلن کدوں دے رہے ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں اس پہ چیز پہ نہیں مانتا. یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ یار اس پارٹی میں بڑا پوٹینشیل ہے. اب لیکن یہ مجھے بتائیں کہ تیسری ٹرم ان کی چل رہی ہے کے پی میں, کیا انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر باقی جگہوں پہ ان کو موقع نہیں مل رہا تو ادھر تو ان کو بہت زیادہ موقع ملا ہوا ہے. ادھر تو یہ ٹیررزم بھی ختم کرنے کو یہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلے کہتے تھے کہ جو جس کی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے وہ آپریشن کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ان کے خلاف ہیں. یہ تو بڑی گندی سیاست ہے. اچھا, دوسرا اگر میں پیپلز پارٹی کی بات کروں, پیپلز پارٹی کے بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ان میں مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جو ہے نا وہ پولیٹیکلی زیادہ میچور ہیں لوگوں کو ہینڈل کرنے میں, یا اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہو اس طرح کے معاملات میں وہ بہتر ہیں. اچھا, اگر آپ کو گورننس آپ کو کوئی تھوڑی بہت کوئی شکل میں مل جائے وہ آپ کو نون لیگ کی ملے گی, وہ آپ کو. لیکن یہ دوسرے معاملات میں نہ یہ ایجیٹیشن کی سیاست کر سکتے ہیں, نہ یہ کانسٹیٹیوشن والا کو ان کا کوئی اتنا پیٹ پروجیکٹ ہے, ان کا نہیں ہے. تو ہر ایک کے اپنے اپنے ایک اسٹرانگ اور ویک پوائنٹ ہیں. تو میں تو دس از ہاؤ آئی ٹیک دیم. آج کل ایک ونڈر بوائے کی کافی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کی کیا اطلاعات ہیں, کیا ہے کوئی واقعی ونڈر بوائے؟ یار فرینکلی میرے پاس تو نہ ونڈر بوائے کی اطلاع ہے اور نہ ہی کہ کوئی نہیں ہے, اس کی بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب جو ہیں یعنی کہ انہوں نے اس چیز کی تردید کی ہے. میں عباسی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, کرتا ہوں. عباسی صاحب کو نا میں اگر کوئی 5 لوگ خبر دے رہے ہوں گے نا تو ان میں ایک انصار عباسی ہوگا, تو میں سب سے زیادہ نا عباسی صاحب کی خبر پہ یقین خبر کریڈیبل ہوتی ہے. یعنی کہ مجھے آئیڈیا ہے کہ ان کا ہر دور میں یعنی کہ ان کے جو ہے نا یعنی کہ ہی ہیز بن ویری ویل کنیکٹڈ, کہ اور ان کا جو ہے نا لالچ ایک ہی ہوتا ہے خبر, اور اس کے لیے وہ جو ہے نا ادھر ادھر یعنی کہ جاتے ہیں لوگوں کے پاس. تو خبر جو ہے اس میں یعنی کہ ان کی جو دی ہوئی خبر ہے اس میں اگر 99 نہیں تو 98% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ان کی خبر ٹھیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو باقی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کی ہسٹری دیکھیں تو ونڈر بوائے کوئی نہ کوئی آتے رہے, تو ہو سکتا ہے کوئی آئے جائے, کسی کو تکا لگ جائے, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ بعد میں کوئی پلان بن جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم ونڈر بوائے کون ہوگا, یعنی کہ ایک ونڈر بوائے تو اس ٹائم جیل میں بیٹھا ہوگا, اور کون سا ونڈر ہوگا. ٹھیک ہے, تو مجھے اگر کوئی خبر دے گا نا تو میں اس کی اپنا کوئی ریشنل بھی دیکھتا ہوں کہ ہاؤ اٹ از پاسبل. ٹھیک ہے, وہ یعنی مجھے اس میں میری اپنی جو ایک حساب کتاب ہے اس میں بھی نہیں لگ رہا, اور یہ میرا اندازہ ہے, عباسی صاحب کی انفارمیشن ہے, تو مجھے ان کی انفارمیشن جو ہے وہ زیادہ پلازیبل لگ رہی ہے. شہباز شریف کب تک رہیں گے؟ یار شہباز شریف جو ہے نہیں ہو سکتا 10 سال رہیں. ٹھیک ہے, شہباز شریف جو ہے اگر آپ دیکھیں نا, شہباز شریف کا اگر پھر اسٹرانگ اور ویک پوائنٹ پہ آئیں گے, شہباز شریف جو ہے نہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی بھی اپنے ان پہ نہ جی سکیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کام کرنے کے حوالے سے ہی از ویری ورکاہولک. ان کو جب میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس ایشو پہ بات کر رہا ہوں. یعنی کہ اوور آل وہ بڑے متحرک آدمی ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے لیٹے ہیں, بھائی جڑے نہیں ہیں لیٹے ہونا کی کر لیں. الٹیمیٹلی یار میں تو تنگ آ گیا ہوں یہ 25 سال سے. ہم نے یہ 25 سال ضائع کیے ہیں نا. ٹھیک ہے, کہ کدی ایک دی لڑائی, کدی دوسری لڑائی, کدی تیجے لڑائی. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ چلو کٹھے چل کے دیکھ لو, آگے بڑھنا چاہیے. ہاں کٹھے چل کے دیکھ لو. یعنی کہ اگر آپ جو ہے وہ یعنی کہ آپ کا ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے نا, تو عقل کل تو کوئی بھی نہیں ہے. یعنی کہ کوئی جو بات ہے یعنی کہ آپ ان کی مان لیں, کوئی اپنی منوا لیں. اور دوسرا آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں. اگر آپ واقعی ایک سپرمیسی چاہتے ہیں تو آپ ثابت کریں کہ آئی ایم دا باس. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کی ان پر ریلائنس کم ہو, ان پر انحصار کم ہو. جدو ہر کام میں تسی انہوں نے پاؤ گے. آپ مجھے بتائیں نا, یعنی کہ آپ دفتر میں کام کرتے ہیں, جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو دے دی جائے تو تسی بھی دفتر جا کے نخرے بہاؤ گے کہ یار منو گڈی بھی چاہیے, منو گھر اتنے لے کے دیو. صحیح. ٹھیک ہے, تو
ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕ੍रेसी को क्यों नहीं स्ट्रांग करते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ की आपको फिक्र होती है कभी किसी ब्यूरोक्रेट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 साल एक जगह तो रुकन देते हैं ठीक है तो लिहाजा या आपने कभी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराए हैं ठीक है उत्थे जाके ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है ठीक है तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इंटरनल रिफॉर्म की तरफ जाएंगे ना तो ये स्ट्रांग होंगे जिस तरह मैंने मीडिया की बात की थी ना जब तक हम इंटरनली अपने आप को रिफॉर्म नहीं करते हम दिन ब दिन और कमज़ोर होंगे यही जमहूरियत का भी हाल है बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब बहुत मज़ा आया आपसे गपशप में और दिल तो कर रहा है कि मज़ीद बातें की जाएँ लेकिन आज की नशिस्त में इतना ही नाज़रीन इस तरह के मज़ीद इंटरव्यूज़ ख़बरों और गुफ्तगू के लिए देखते रहिए खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव और इस पर फीडबैक भी दीजिए और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें बहुत शुक्रिया